نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو ہم علامت قیامت کے نصوص کو پیش آمدہ واقعات پر منتقد قواعد کے بارے میں بات کر رہے تھے اور فتح بیت المقدس تک ہم بتا چکے تھے۔ تو آج ہم آگے شروع کریں گے بکریوں کی قواس جیسی بیماری سے لوگوں کی بکثرت موت۔ یہ بھی علامت قیامت میں سے ہے، اور اس حدیث میں موجود ہے ایک لفظ متعین مبالغے کا صیغہ ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ موت بکثرت واقع ہوگی، جس طرح کہ اور لوگ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ علامت طاعون امواس کی صورت میں واقع ہو چکی ہے۔ طاعون ایک وبائی بیماری ہوتی ہے۔ اس میں ایک پھوڑا یا سوزش جسم کے کسی حصے میں ظاہر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ مریض کو شدید درد اور بے چینی ہوتی ہے۔ امواس بیت المقدس کے قریب فلسطین میں ایک بستی کا نام ہے۔ یہ بیماری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پھیلی تھی اور اس سے کئی لوگ متاثر ہوئے تھے۔ یہ مرض حد درجہ متعدی اور مہلک ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 6 چیزیں شمار کر لینا، اور آپ نے ان میں سے موتان قواس الغنم یعنی وبائی امراض سے کثرت اموات کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ جس طرح سے بکریوں کے ریوڑ متعدی بیمار کی نظر ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کی اموات ہوں گی۔ امت اسلامیہ میں یہ واقعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں فتح بیت المقدس کے بعد 18 ہجری میں واقع ہو چکا ہے، جبکہ سرزمین شام میں طاعون کا مرض پھوٹ پڑا اور اللہ کی مخلوق بڑی کثرت سے موت کے منہ میں چلی گئی، حتیٰ کہ 25,000 مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے۔ اس وبا میں بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ اس میں سیدنا معاذ بن جبل، ابو عبیدہ، شرجیل بن حسنہ، فضل بن عباس بن عبد المطلب اور بعض دوسرے حضرات بھی شامل تھے۔ قواس الغنم ایک بیماری ہے جو جانور کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس کی ناک سے ایک مادہ خارج ہونے لگتا ہے اور وہ آنن فانن مر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی اس کثرت کو قواس الغنم سے تشبیہ اس لیے دیا ہے کہ طاعون میں بھی بدن میں ایک ایسا ہی زخم ہوتا ہے جس سے ایک سیاہ مادہ خارج ہوتا ہے اور مریض اس کے بعد موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اگلے انواع الاقسام کے فتنوں کا کثرت سے ظہور۔ یہ ایسی علامت ہے جو عصر حاضر میں واضح ہو رہی ہے، اور انسان انواع اقسام کے فتنوں میں بری طرح گھر گیا ہے۔ ان فتنوں پر ایک نظر ڈالنے سے جو کچھ سامنے آتا ہے اس میں بعض درج ذیل شامل بھی ہیں، جیسے بد نظری کا فتنہ اس دور میں زوروں سے ہے۔ سیٹلائٹ ٹی وی چینلز، فحش میگزین، انٹرنیٹ کی حیا باختہ ویب سائٹس، ویڈیو، موبائل، کمپیوٹر سی ڈیز کے ذریعے جو فحش تصویریں اور فلمیں ایک دوسرے کو ارسال کی جاتی ہیں، یہ اور اسی طرح کے دوسرے بے شمار فتنے ہیں۔ جو شخص اللہ کا خوف اور اس کی تعظیم بجا لاتے ہوئے انہیں چھوڑ دے اور ان سے بچ جائے تو اسے اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے گا، جس سے وہ اپنے دل کی گہرائی میں محسوس کرے گا۔ اسی طرح حرام مال کا فتنہ ہے۔ سود، رشوت، نشہ اور اشیاء فروخت حرام لباس کی تجارت سے جو پیسہ کمایا جاتا ہے، یہ سب اس دور کے فتنے ہیں۔ حرام مال کھانے والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، اور ایسے شخص کو سخت سزا کی وعید سنا دی گئی ہے۔ اس طرح حرام لباس کا فتنہ ہے، چاہے وہ مردوں میں ہو یا عورتوں میں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ زمانہ حاضر میں فتنوں کی اس قدر کثرت ہو چکی ہے کہ اگر کوئی متقی اور پاک امن رہنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ لوگوں کے درمیان اجنبی سا نظر آنے لگتا ہے۔ الفتنہ، فتنہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی امتحان اور آزمائش ہیں۔ ہر مکروہ اور ناپسندیدہ چیز کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے ایسے ہولناک فتنوں کی خبر دی ہے جن میں ایک مسلمان پر حق خلط ملط ہو جائے گا۔
جب بھی کوئی فتنہ رونما ہوگا تو مومن کہے گا یہ فتنہ میری ہلاکت کا باعث بنے گا، کہ یہ فتنہ میری ہلاکت کا باعث بنے گا۔ پھر جیسے ہی یہ فتنہ غائب ہوگا اس کی جگہ کوئی دوسرا فتنہ آ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنہ کطیعۃ اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ اندھیری شب جیسے فتنوں کے سیلاب سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ آدمی صبح کے وقت تو مومن ہوگا لیکن شام ہونے سے پہلے کافر ہو جائے گا، یا شام کے وقت تو مومن ہوگا مگر صبح ہونے سے قبل وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ آدمی معمولی سے دنیاوی فائدے کے عوض اپنا دین فروخت کر دے گا۔ یعنی جو میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے اس کے میں اگر تھوڑا سا کیا کہتے ہیں مطالعہ کرتا چلوں، ترجمہ تھوڑا سا بیان کرتا چلوں، تو اس کے جو اصل معنی ہے اس حدیث میں یہ ترغیب ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے جب نیک اعمال کرنا بے حد مشکل ہو جائے گا، نیک اعمال کر لو۔ پہ در پہ رونما ہونے والے اور مشغول کر دینے والے فتنوں کے اس دور سے پہلے جو اندھیری رات کی طرح ہوگا نا، اور چاندنی کا اس میں نشان نہیں ہوگا، نیک اعمال بجا لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فتنوں کی سنگینی اور شدت کا احساس اس طرح دلایا ہے کہ آدمی شام کے وقت تو مومن ہوگا لیکن صبح ہوتے ہی کافر ہو جائے گا، یا صبح کے وقت تو مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہوتا جائے گا، یا اس وجہ سے ہوگا فتنے بہت عظیم اور ہولناک ہوں گے کہ اس کی وجہ سے انسان میں ایک ہی دن میں یہ تبدیلی رونما ہو جائے گی۔ آگے میں سیٹلائٹ چینلز کی بھرمار کے بارے میں بات کرتا چلوں تو آج کم از کم 13,000 سیٹلائٹ چینلز فضا سے نشریات دے رہے ہیں، یعنی کہ جو فضا میں موجود ہیں ان کی تعداد آج کے دور میں تقریباً 13,000 ہیں، جو فتنوں اور بلاؤں کے انتشار کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے 13,000 سے زیادہ ہوں لیکن میرے علم میں 13,000 ہیں۔ گزشتہ حدیث میں ان فتنوں کی طرح ایک عمومی اشارہ موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنہ قطیعۃ اللیل، لیکن بعض دیگر احادیث میں ان چینلز اور ان کی برائیوں کی طرف نسبتاً واضح اشارہ بھی ملتا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں صحیح سند کے ساتھ حضرت حذیفہ بن یمان سے یہ روایت ذکر کی ہے کہ انہوں نے فرمایا، لَيُشِقَنَّ أَن يُصَبَّ عَلَيْكُمْ شَرٌّ مِّنَ السَّمَاءِ حَتَّى يَبْلُغَ الصِّيَافِ، مجھے خدشہ ہے کہ تم پر آسمان سے شر نازل ہوگا جو فیافی تک پہنچ جائے گا۔ کہا گیا، ابو عبداللہ یہ فیافی کیا ہے؟ فرمایا، بے آباد بنجر زمینیں، یعنی فیافی سے مراد بے آباد بنجر زمینیں ہیں، جو عربوں کی لغت میں لفظ والسماء ہر چیز اس کے لیے بولا جاتا ہے جو انسان کے اوپر ہوتی ہے۔ لغت کی مشہور کتاب لسان العرب میں ہے کہ سما ہر وہ چیز ہے جو بلند ہو اور آپ پر سایہ فگن ہے۔ ٹی وی سیٹ ہر اس فتنے اور مخروب اخلاق و لہو لعب کا استقبال کرتا ہے جو مصنوعی سیارے اس تک پہنچاتے ہیں، حتیٰ کہ آج جنگلوں اور صحراؤں میں خیمے بھی اس فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ صفین کے بارے میں پیشن گوئی بھی آئی ہے۔ علامت قیامت میں وہ جنگین اور معرکے بھی شامل ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر سنا دی۔ خواہ یہ جنگیں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوں یا خود مسلمان ہی کے درمیان ہوں، مسلمانوں کے مابین معرکوں میں سے ایک جنگ صفین بھی ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی فوجوں کے درمیان 36ویں ہجری میں ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ وَدَعُوهُمَا وَاحِدَةً، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو عظیم جماعتیں آپس میں نہ لڑیں گی، ان کے درمیان قتل و خونریزی کا ایک عظیم معرکہ برپا ہوگا، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔
تنبیہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان پیدا ہونے والے فتنے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ عام بشر تھے، چنانچہ صحابہ کرام کے ہاں بھی وہ سب کچھ ہوا ہے جو دیگر عام انسانوں کے ہاں ہوتا ہے۔ وہ اجتہادات بھی کرتے تھے، ان سے خطا بھی واقع ہو جاتی تھی، آپس میں چاپلوسی بھی ہو جاتی تھی، بلکہ کبھی نوعیت جنگوں تک بھی بلکہ ان سے صرف نظر کیا جائے اور اختلافات کی نشر و اشاعت نہ کی جائے۔ ان جھگڑوں کو عوام الناس کے درمیان اچھالنا امت کے درمیان فتنوں کے سر اٹھانے کا باعث بنتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سوء ظن پیدا ہوتا ہے۔ نجات یا فتنہ گرو اہل سنت کا مسلک یہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں زبانیں بند رکھی جائیں اور سب کا احترام کیا جائے۔ آگے خوارج کا جب ظہور ہوا تو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی آ گئی کہ امت میں نبی کریم اور صحابہ کرام کے منہج اور طریقے کے خلاف کچھ فرقے پیدا ہو جائیں گے۔ انہی میں سے ایک فرقہ خوارج بھی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کے لوگ تھے جو ان کے ساتھ مل کر لڑائیوں میں شریک ہوتے تھے۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ کے درمیان تحقیق اور معاملہ پیش آیا تو یہ حضرت علی کی اطاعت سے مخرف ہو گئے اور کوفہ کے قریب حروا نامی ایک بستی میں آباد ہو گئے۔ وہ لوگ کبیرہ گناہوں کے مرتبے مثلاً زنا کرنے والے، شراب پینے والے کافر و دائمی جہنمی سمجھتے تھے۔ ان کا یہ اعتقاد واضح گمراہی ہے، کیونکہ حق بات یہ ہے کہ اگر مسلمان سے کبیرہ گناہ سرزد ہو جائیں تو اس سے کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ اپنے اس گناہ کی وجہ سے نافرمان اور فاسق قرار دیا جائے گا، اور اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اور ایسے کاموں سے باز آ جائے۔ ایک بندہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا حضور میں دین قبول کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھ سے 3 عادتیں نہیں چھوٹتی۔ حضور نبی اکرم فرمانے لگا کون سی؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ یہودی تھا، وہ یہودی کہنے لگا پہلی میری زنا کی ہے، دوسری میں شراب بہت پیتا ہوں، تیسرا میں جھوٹ بہت بولتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا تو ایسا اگر تو تینوں نہیں نہ چھوڑ سکتا، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو یہ اسلام قبول کر لے۔ تو صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کہنے لگے اسلام میں تو یہ ہرگز نہ حرام ہے، زنا کرنا، غیبت کرنا، چوری کرنا، یہ سب تو حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سب کو چھوڑ کے جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو مل 2 دن بعد مجھے مل آ کر، تیری یہ 3 عادتیں بھی چھوٹ جائیں گی۔ میں تھوڑا سا بتا گیا ہوں، میں پہلی عادت اس بندے کی تھی، چوری کرتا تھا بڑی، زنا کرتا تھا اور شراب بڑا پیتا تھا، چوتھا جھوٹ بولتا تھا، 4 عادتیں اس میں بڑی بری تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عادت چھوڑ دے بھائی۔ تو بندہ مان گیا، اسلام قبول کر لیا۔ اسلام کے بعد شراب پینے لگا، وہ شراب کی دکان پہ گیا، شراب پینے لگا، تو اسے شراب جیسے ہی پکڑی اس کو کچھ خیال آیا کہ یار حضور نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، میں تو سچوں کی محفل میں جا رہا ہوں، وہاں اگر مجھ سے کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی تو شراب پی کے ہے، میں تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اس نے شراب چھوڑ دی، محفل میں چلا گیا، اللہ کے راستے، دین کے راستے چلنے لگا۔ اس کے بعد شام کو وہ گیا دھندے والی کے پاس، جا وہ زنا کرتا تھا یا زنا کی نیت سے گیا، تو جب جیسے ہی اس نے قدم گھر کے اندر رکھا تو اس کا خیال آیا کہ اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اگر یہ پکڑی گئی یا پھر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا ہاں بھائی تو اسے زنا کرتا تھا، میں تو جھوٹ بول ہی نہیں پاؤں گا، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میں جھوٹ کیسے بول دوں، میں زنا بھی چھوڑتا ہوں۔ اس نے زنا چھوڑ دی، اس بندے نے زنا چھوڑ دی۔ اگلے دن اس نے ایک آدمی جا رہا تھا بازار میں، گیا کسی کا پرس نیچے گرایا، اس نے پرس اٹھا لیا، آدمی تھا سامنے، وہ سوچنے لگا جیب میں ڈال کے بھائی نکل جاؤں۔ آج کل کے چور جو کرتے ہیں نا، ملا کہ دیتے نہیں ہے کسی کو، اٹھا کے جیب میں بھاگ گیا۔ تو اس آدمی نے سوچا یار میں دے دوں نہ دوں، اس نے جیب میں ڈالا تو اس کو خیال آیا یار بندے تو ہیں بھی نہیں اتنے، اگر اس کو پتہ چل گیا تو سب سے پوچھ تاچھ کرتا پھرے گا، ہر گھر جاتا پھرے گا، اور کسی دن میرے گھر آ گیا، میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں بھائی کہ میں نے تو اٹھایا ہی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس آدمی نے اس آدمی کو بلایا، کہتا بھائی یہ لے تیرا پرس گر گیا۔ اس آدمی بڑا خوش ہوا، بڑی قیمتی چیزیں تھیں اس کے جو ہے
پرس میں بٹوے میں اس نے اس کو گلے لگایا، تو اگلے دن جا کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی پیش ہوا اور فرمانے لگا، حضور میں نے جھوٹ بولنا کے چھوڑا، میری ساری بیماریاں ختم ہو گئیں، میرے سارے گناہ ختم ہو گئے۔ تو اس کے میں ذرا آتا ہوں مین پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ وہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کو کافر سمجھتے تھے۔ یہ خوارج کا ظہور کی میں بات کر رہا ہوں، جو اس وقت یہ لوگ تھے نا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کو کافر سمجھتے تھے، اور صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد جو تحکیم کے فیصلے پر رضا مند ہو گئی، وہ سب ان کے نزدیک کافر تھے۔ وہ فاسق کے حکمرانوں کے ساتھ لڑائی کرنا بھی ضروری سمجھتے تھے، خواہ انہوں نے کفر کا ارتکاب نہ بھی کیا ہو، مطلب کفر کیا ہی نہ ہو پھر بھی لڑائی کرنی ہے بھائی۔ وہ اہل علم ہونے کے دعوے دار تھے، عبادت میں بہت سخت مشقت اٹھاتے تھے۔ انہی کا بڑا ایک شخص ذو الخویسرہ تھا، جس کا نام تھا ذوا الخویسرہ نام تھا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یمرقون من الدین کما یمرق السمع من الرمیہ، یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے بہت تیز تیر شکار سے بالکل صاف آر پار نکل جاتا ہے۔ اب اس میں جو میں نے نام لیا ذو الخویسرہ کا، تو اس کے متعلق میں ایک حدیث بیان کرتا چلوں کہ حضور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مال تقسیم فرما رہے تھے۔ اسی موقع پر بنو تمیم سے ایک تعلق رکھنے والا ایک شخص جس کا نام ذو الخویسرہ تھا، جس کا نام ذو الخویسرہ تھا، آیا اور کہنے لگے، اے محمد یہ مال انصاف سے تقسیم کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تباہ ہو، یہ بتا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ اگر میں اللہ کا رسول ہو کر عدل نہ کروں تو میں ناکام و نامراد ہو جاؤں گا۔ یہ دیکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے جانے دو، اس کے کچھ ایسے ساتھی ہیں کہ تم میں سے ایک شخص ان کی نماز کے مقابلے میں بھی اپنی نماز کو معمولی خیال نہیں کرے گا، اور اپنے روزے کو ان کے روزے کے مقابلے میں بے وقت جانے دے گا۔ یہ لوگ قرآن کی تلاوت تو بہت کریں گے مگر قرآن ان کے گلے سے اتر کر دل تک نہیں پہنچے گا۔ یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیز تیر شکار سے نکل کر آر پار ہو جائے۔ وہ تیر کے بھالے کو دیکھیں گے تو اس میں کچھ نہ ہوگا، پھر اس کے بانس کو دیکھیں گے تو وہاں بھی کچھ نہ ہوگا، پھر اس کی لکڑی کو دیکھیں گے تو وہاں بھی کچھ نہ پائیں گے، پھر اس کے پر کو دیکھیں گے تو وہاں بھی کچھ نہ پائیں گے۔ وہ تلید اور خون میں سے تیزی سے گزر چکا ہوگا، کہ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ اپنی کرتوتوں کے باعث اسلام سے خارج ہو رہے ہیں۔ جس طرح ایک شکاری کسی ہرن کا شکار نہیں کرتا، اس کا ایک تیر جانور کے جسم میں داخل ہو کر دوسری جانب سے تیز نکل آتا ہے، شکاری یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ تیر جانور کو لگا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ اس کے جسم سے پار ہو چکا ہے۔ اس کی نشانی ایک سیاہ فام شخص ہوگا، اس کا بازو، کہنی اور کندھے کا درمیانی حصہ عورت کے پشتان کی طرح ہوگا یا گوشت کے اس ٹکڑے کی طرح ہوگا جو مضطرب اور متحرک رہتا ہے۔ یہ گروہ وہ اس وقت ظاہر ہوگا جب لوگوں میں اختلاف رونما ہو چکا ہوگا۔ خیر، اب میں اس خوارج کا ظہور کا آغاز میں بتاتا ہوں کس طرح ہوا کہ جب جنگ صفین اختتام پذیر ہوئی نا، اور اہل شام اہل عراق کی دونوں جماعتوں کا تحکیم پر اتفاق ہو گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، تو رستے میں خوارج نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ لشکر میں ان کی تعداد 8000 تھی، اور بعض روایت کے مطابق 16000 بھی بتائی گئی ہے۔ یہ لوگ الگ ہو کر ہروا میں ٹھہر گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا۔ انہوں نے ان مخرفین سے مناظرہ کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب خوارج لشکر علی سے علیحدہ ہوئے تو وہ ایک گھر میں جمع ہو گئے، اور ان کی تعداد 6000 تھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس امر پر متفق ہو گئے کہ انہیں حضرت علی کے خلاف جنگ کے لیے نکلنا پڑے۔ لوگ حضرت علی کے پاس تسلسل سے آتے اور خبریں دیتے کہ خوارج ان کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہیں چھوڑ دو، جب تک وہ میرے خلاف جنگ شروع نہ کریں گے تب تک میں بھی انہیں کچھ نہیں کہوں گا، مگر وہ ضرور نکلیں گے اور جنگ کریں گے۔
ایک دن میں ظہر کی نماز کے وقت حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کی، اے امیر المؤمنین، آج ظہر کی نماز ذرا ٹھنڈی کر کے تاخیر سے ادا کیجیے، ہو سکتا ہے آج میں خوارج کے پاس جاؤں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کروں۔ وہ کہنے لگے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گی۔ میں نے عرض کی، اللہ نے چاہا تو ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ وہ چونکہ خوش اخلاق تھا اور کسی کو ایذا نہیں دیتا، اس لیے امیر المؤمنین نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے ایک بہترین خوبصورت یمنی لباس زیر زیب تن کیا اور اس خوب بند سور کر دوپہر کے وقت ان کے پاس جا پہنچا۔ میں ایسے لوگوں کے پاس گیا، میں نے ان سے بڑھ کر عبادت گزار نہیں دیکھے تھے۔ ان کی پیشانیاں سجدوں کے نشانات سے مزین تھیں، کثرت عبادت سے ان کے ہاتھ اونٹ کے اس حصے کی طرح ہو گئے تھے جو زمین پر لگنے کی وجہ سے نہیں سخت ہو جاتا۔ انہوں نے صاف ستھری قمیص پہن رکھی تھی، ان کے چہرے ان کی شب بیداری کے شاہد تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا، کہنے لگے، مرحباً مرحباً اے ابن عباس، مرحباً ابن عباس، کیسے آنا ہوا؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تمہارے پاس انصار و مہاجرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد علی بن ابی طالب کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہوں۔ سنو، ان لوگوں کی موجودگی میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اور وہ اس کی تفسیر و تاویل کا تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا، قریش سے جھگڑا نہ کرو، اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے، بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ، بل ہم قوم خصمون۔ الزخرف 58 رکوع 43ویں آیت۔ ان میں سے 2 یا 3 آدمی کہنے لگے، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، تمہیں نبی کریم کے داماد پر اور مہاجرین و انصار پر جو اعتراضات ہیں لاؤ پیش کرو۔ ان لوگوں پر قرآن مجید نازل ہوا تو تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو ان سے پڑھ کر قرآن کا عالم ہو۔ خوارج کہنے لگے، ہم ان پر 3 اعتراضات کرتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں، بیان کرو۔ خوارج کہتے ہیں، پہلا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں انسان کو مصنف بنایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کتاب اللہ میں موجود ہے، ان الحکم للہ، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، حکم الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ اب اللہ کے اس فرمان کے بعد انسانوں کو کیا پہنچتا ہے کہ وہ کسی کو حاکم بنائے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو ایک بات ہوئی، دوسری کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، یہ تو ایک بات ہے بھائی، دوسری بات بتاؤ۔ خارج کہتے ہیں، انہوں نے ایک گروہ سے لڑائی کی، ان کے لوگوں کو قتل بھی کیا، لیکن تو نے تو کسی کو قید کیا نہ مال غنیمت جمع کیا۔ اگر وہ لوگ مومن تھے تو پھر انہوں نے ہمارے لیے ان سے لڑائی کرنا کیسے جائز قرار دیا اور ان میں سے کسی قیدی کو بھی نہ بنانے دیا، کسی کو قیدی بھی نہ بنانے دیا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو دور ہو گئی، تیسری چیز بیان کرو یار۔ خارج کہنے لگے، انہوں نے صالح کا معاہدہ لکھتے وقت اپنے نام پر امیر المؤمنین کا لفظ مٹا دیا۔ اگر وہ امیر المؤمنین نہیں تو پھر کیا وہ امیر الکافرین ہے؟ کیا وہ امیر المؤمنین نہیں تو امیر الکافرین ہے بھائی؟ ابن عباس کہتے ہیں، کوئی اور بات؟ خارج کہتے ہیں، بس اتنی باتیں کافی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے نا کہ انہوں نے اللہ کی شریعت کے معاملے میں انسانوں کو حاکم بنایا، تو میں اللہ کی کتاب سے کچھ آیات تلاوت کرتا ہوں جو تمہاری بات کی تردید کریں گی۔ اگر ایسا ہوا تو کیا تم اپنے موقف سے دستبردار ہو جاؤ گے؟ خارج کہتے ہیں، جی ہاں، بالکل ہو جائیں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس خرگوش کے معاملے میں جس کی قیمت 1/4 درہم سے زیادہ نہیں ہوتی، اپنے حکم سے فیصلہ تحویل کر کے انسانوں کے سپرد کر دیا ہے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا لا تکتموا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوی عدل منکم۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے، 6ٹھی سورت ہے اور آیت نمبر 57 ہے، 57۔ اے ایمان والو، وحشی شکار کو حالت احرام میں قتل نہ کرو۔ جو شخص تم میں سے جان بوجھ کر اس کو قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا کہ جو کہ اس جانور کے مساوی ہوگا جس کو اس نے قتل کیا ہے، اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عدل شخص کریں گے۔ مرد اور عورت کے معاملے میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔
سورہ نساء کی آیت ہے، 35ویں آیت ہے، چوتھی صورت ہے قرآن مجید کی۔ اگر تمہیں مرد و عورت کے معاملے میں ان بن کا خوف ہو تو ایک مصنف مرد کے رشتہ داروں میں سے ایک اوپر ایک مصنف عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آدمیوں کی تحکیم ایک خرگوش کے قتل اور عورت کے معاملہ میں افضل ہے، یا مسلمانوں کے باہمی معاملات کی درستگی اور خوانزیری کے روکنے کے لیے افضل ہے؟ وارث کہنے لگے بالکل یہی افضل ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ بات ختم ہو گئی۔ وارث کہتے ہیں جی ہاں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے نا کہ انہوں نے لڑائی کی اور مخالفین کو قید نہیں کیا اور نہ ہی مال غنیمت پر قبضہ کیا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنانے کے لیے تیار ہو جاتے؟ اللہ کی قسم اگر تم نے یہ کہا کہ وہ ہماری ماں نہیں تو تم اسلام ہی سے نکل جاؤ گے۔ اگر تم نے یہ کہا کہ وہاں ہم انہیں گرفتار کرنے اور ان کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کرنے کا روادار ہیں تو تب بھی تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ تم دونوں صورتوں میں گمراہی کا شکار ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ سورہ احزاب کی 6 صورت 33ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ابن عباس فرمانے لگے کیا یہ بات تم نے تسلیم کر لیا؟ خارج کہتے جی ہاں بالکل کر لیے بھائی۔ ابن عباس جہاں تک تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نام سے امیر المؤمنین کا لفظ مٹا دیا، تو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ کے رسول نے حدیبیہ کے روز مشرکین کے نمائندوں ابو سفیان بن حرب اور سہیل بن عمرو کے ساتھ صالح نامہ تحریر کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ صالح کی تحریر کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا اس تحریر کی روز سے محمد رسول اللہ نے قریش مکہ سے صلح کی ہے۔ مشرکین نے اس پر کہا کہ اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر ہم جانتے آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ سے کبھی لڑائی ہی نہ کرتے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اللہ کے رسول، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں رسول اللہ ہوں۔ اے علی اسے مٹا دیں اور لکھیں یہ معاہدہ ہے جس کے مطابق محمد بن عبداللہ نے صلح کی ہے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے کہیں زیادہ افضل و برتر ہیں، اور اگر انہوں نے صلح کی خاطر اپنے نام سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا تو حضرت علی کے لیے ایسا کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کے دلائل سے لاجواب ہو کر 2000 خارجی تائب ہو گئے اور باقی سب لڑائی کے لیے نکلے، مگر سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ ان سب کا المصنف عبد الرزق اور اسے امام حاکم نے بخاری و مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح قرار دیا۔ اس بحث و مناظرے کے نتیجے میں بعض خوارج نے خلیفہ مسلمین حضرت علی کی اطاعت کو دوبارہ قبول کر لیا، جبکہ باقی اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ حضرت علی نے کوفہ کی مسجد میں ان سے خطاب کیا، وہ مسجد کے کونوں سے بولے لا حکم الا اللہ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ شرک کے مرتکب ہوئے ہیں، اس لیے کہ آپ نے لوگوں کو حاکم بنایا کہ مگر کتاب اللہ کو حاکم نہ بنایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے جواب میں فرمایا ہم تم سے 3 باتوں کا وعدہ کرتے ہیں۔ پہلی بات، ہم تمہیں مساجد میں آنے سے نہیں روکیں گے۔ دوسری، ہم مال فے میں سے تمہارا حصہ نہیں روکیں گے۔ تیسری بات فرمائی کہ ہم تم سے لڑائی کرنے میں پہل نہیں کریں گے بشرطیہ تم خود میں ہی شر و فساد شروع کر دو۔ اس کے بعد انہوں نے ایک جگہ ڈیرہ جما لیا، جو بھی مسلمان ان کے قریب سے گزرتا اسے پکڑ کر قتل کر دیتے۔ ان کے دستبرداری اس حد تک بڑھی کہ انہوں نے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن خباب بن ارت کو بھی قتل کر دیا اور انہیں کی اہلیہ محترمہ کا پیٹ پھاڑ دیا۔ حضرت علی نے ان کو کہلا بھیجا کہ وہ بتلائیں کہ انہوں نے کس نے قتل کیا ہے، کہ انہیں کس نے قتل کیا ہے، تو جواب میں خارجیوں نے کہا ہم سب نے اسے قتل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی تیاری کی اور نہروان کے مقام پر ایک بھرپور لڑائی میں ان کو بدترین شکست جو کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔